ایک زمانے میں شہر سے بہت دور گھنے خاموش جنگلوں کے درمیان ایک چھوٹا مگر بے حد پیارا سا گھر تھا جہاں 5 بہنیں رہتی تھیں۔ میرا نام زہرا ہے اور میں سب سے بڑی ہوں، ایک نے بتایا۔ عائشہ اور زہرا کے بعد میں آتی ہوں، اور دوسرے نے بتایا میں ہوں ہنا سب کی جان، میں ہوں مریم ہوں، مجھے مت بھول جانا، میں سب سے چھوٹی ہوں اور میرا نام سارہ ہے۔ 5 بہنوں کے درمیان بے حد محبت تھی اور ایک گہرا اتفاق بھی۔ ماں کے جانے کے بعد وہ سب ایک دوسرے کا سہارا بن گئی تھیں، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ ان بہنوں کا باپ یوسف شروع ہی سے ایک محنتی انسان تھا جس نے اپنی محنت سے ایک سبزیوں کا کھیت بنایا ہوا تھا اور وہی سبزیاں اگا کر شہر میں جا کر بیچتا تھا۔ بیوی کی دنیا سے جانے کے بعد جب اس کی بیٹیاں بڑی ہوئیں تو یوسف پہلے سے بھی زیادہ ذمہ دار ہو گیا۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتا تاکہ اپنی بیٹیوں کو ایک بہتر زندگی دے سکے۔ سبزی چاہے یہ لوکی 1 کلو دے دو۔ یوسف امیر تو نہیں مگر اس کے گھر میں سکون تھا اور جتنی اس کی عمر تھی اس سے دگنی محنت وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کرتا تاکہ انہیں کبھی کسی محرومی کا احساس نہ ہو۔ تنگ حالات ہونے کے باوجود یوسف نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کا رشتہ ایک امیر گھر میں طے کر دیا، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ وہ رخصتی کے وقت بہت زیادہ جہیز اور قیمتی زیور دے کر اپنی بیٹی کو رخصت کرے گا۔ شادی میں تھوڑا وقت ہے، میں کل دکان سے زیور لے آؤں گا، یہ اہم کام ہے۔ اگلے دن یوسف شہر جانے لگا تاکہ وہ قسطوں پر زیور لے سکے، مگر اس نے اپنی بیٹیوں سے کبھی ذکر نہ کیا کہ وہ یہ سب اخراجات کیسے پورا کر رہا ہے۔ یہ جو ہار میں نے پسند کی ہیں یہ مجھے دے دیں، میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو قسط ادا کر دیا کروں گا۔ جی ٹھیک ہے، میں کاغذات تیار کر دیتا ہوں۔ یوسف زیور لے کر جب واپس جنگل کی طرف جانے لگا جہاں اس کا گھر تھا تو راستے میں 2 چوروں نے اسے ڈرا کر سارا زیور چھین لیا اور پل بھر میں وہاں سے بھاگ گئے اور یوسف بے بس کھڑا کچھ بھی نہ کر سکا۔ یوسف یہ حادثہ برداشت نہ کر پایا اور بیمار ہو گیا اور 5 بہنوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، کیونکہ یوسف انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ بابا کو کیا ہوا ہے؟ بابا نے کوئی پریشانی لی ہے جو بتا نہیں رہے؟ جب تک بابا ٹھیک نہیں ہوتے ہمیں کھیت کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ 5 بہنوں نے کھیت کی دیکھ بھال شروع تو کر دی مگر وہ کاشتکاری سے واقف نہیں تھیں، اسی وجہ سے وہ وقت پر فصل کو دوا نہ دے سکیں اور نہ ہی صحیح بیج لگا سکیں، جس کے نتیجے میں ساری سبزیاں خراب ہو گئیں، ان میں کیڑے پڑ گئے اور صرف چند دن کی غفلت سے پورا کھیت تباہ ہو گیا۔ اب 5 بہنیں بہت پریشان تھیں کہ ان کا باپ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اور کھیت بھی تباہ ہو چکا تھا اور زہرا کی شادی بھی اب رک گئی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا اور آپ کے والد نے زیور کی پہلی قسط ادا کرنی ہے جو ہم سے لے کر گئے تھے۔ ان کے پاس سونار آیا۔ میری شادی کے لیے بابا نے زیور ادھار لیے؟ اس نے سونار سے پوچھا۔ اس وجہ سے وہ بیمار ہوئے ہیں۔ بابا ہم سے ہر پریشانی چھپاتے رہے اور ہم سمجھتے رہے کہ سب ٹھیک ہے۔ اب ہمیں بابا کا قرض اتارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یہ ان بیٹیوں نے اکٹھے ہو کر کہا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں اب خود کچھ کرنا ہوگا، بابا کے لیے ہمیں مضبوط بننا ہوگا، ہم سب مل کر یہ قرض ضرور اتاریں گی۔ 5 بہنوں نے کام شروع کر دیا۔ بڑی 2 بہنیں کپڑوں کا کام کرنے لگیں اور باقی 3 جنگل سے پھول لا کر گلدستے بنانے لگیں تاکہ قسط کے پیسے جمع کر سکیں۔ مگر کہتے ہیں نا، پریشانی کبھی اکیلی نہیں آتی، اپنے ساتھ اور بھی کئی پریشانیاں لے کر آتی ہے۔ کامران جس سے زہرا کی شادی ہونے والی تھی اس کے باپ نے اپنے بیٹے سے یہ کہہ دیا کہ وہ جائے اور جا کر اس سے رشتے سے انکار کر آئے، کیونکہ اب ان کا باپ ہماری شرطیں پوری نہیں کر سکتا اور اب ہمیں اس شادی سے کوئی فائدہ نہیں۔ کامران زہرا سے اس کے گھر ملنے آیا تاکہ اسے یہ بتا سکے کہ وہ اسے شادی نہیں کرے گا۔ میرے باپ نے شادی سے منع کر دیا اور میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ مجھے تمہاری ضرورت تھی، تم مجھے ایسی حالت میں چھوڑ رہے ہو، تم جو بھی سمجھو، ہم شادی سکون کے لیے کر رہے تھے نہ کہ پریشانی لینے کے لیے، اس لڑکے نے کہا۔
زہرا نے اپنے باپ سے یہ بات چھپا لی کہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، مگر اس کا باپ اس کے غم اور آنسو دیکھ کر سب سمجھ گیا۔ اصل بات کیا ہے؟ یوسف کی صحت سنبھلنے کی بجائے مزید خراب ہوتی گئی۔ شدید ذہنی دباؤ اور مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے آخر کار یوسف اس دنیا سے چلا گیا۔ اپنے والد کے جانے کے بعد پانچوں بہنیں ٹوٹ سی گئیں۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ تمام بہنیں خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہی تھیں۔ انہوں نے سوچا کاش ان کا کوئی بھائی ہوتا تو وہ اتنا بے بس محسوس نہ کرتی، مگر پھر انہوں نے ہمت کی اور ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ کا نام خراب نہیں ہونے دیں گی اور جلد سے جلد اس کا قرض اتار دیں گی۔ دن اس طرح گزرتے رہے اور ایک دن جب ہنا، مریم اور سارہ جنگل میں پھول توڑنے گئیں تو وہ بہت زیادہ آگے نکل گئیں اور واپسی کا راستہ بھول گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو گئی اور گھنے جنگل میں وہ راستہ ڈھونڈتی رہیں۔ اچانک ان کی نظر ایک ایسے منظر پر پڑی جسے دیکھ کر تینوں بہنیں حیران رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا ایک عجیب شکل کا آدمی جو بہت پراسرار تھا۔ وہ غار کے باہر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ہیروں سے بھرا ہوا تھیلا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک اور لالچ سے بھری مسکراہٹ تھی۔ یہ کیسے کھلتا ہے؟ اس عجیب آدمی نے ایسے کیسے کھولا ہوگا؟ ہمیں پہلے واپس جا کر زہرا اور عائشہ کو بتانا چاہیے۔ ہاں چلو واپسی کا راستہ دیکھتے ہیں۔ تینوں بہنیں واپس آ کر اپنی بڑی بہنوں کو غار اور ہیروں کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ سن کر وہ بھی بہت حیران ہو گئیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا، اگر ایسا ہے تو ہم آج رات وہاں جائیں گے اور چھپ کر دیکھیں گے کہ وہ غار کیسے کھلتا ہے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو۔ رات کے وقت پانچوں بہنیں جنگل میں گئیں اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئیں۔ وہ اس پراسرار آدمی کا انتظار کرنے لگیں کہ آج وہ آتا ہے یا نہیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ آدمی وہاں آنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک اور لالچ سے بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ غار کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے اپنی خوفناک آواز میں جادوئی الفاظ کہے، ہیرو کے آنسو، قسمت کی پری کھل جا۔ غار اور وہ سامنے کھڑی۔ جیسے ہی اس عجیب آدمی نے وہ جادوئی الفاظ کہے، غار فوراً کھل گیا اور وہ اس کے اندر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی غار دوبارہ بند ہو گیا۔ پانچوں بہنیں یہ سب جھاڑیوں کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ پراسرار آدمی واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں ہیروں سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بہنیں جھاڑیوں سے نکل کر باہر آ گئیں اور آہستہ آہستہ غار کی طرف بڑھنے لگیں تاکہ اس جگہ کا راز جان سکیں۔ پانچوں بہنیں آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچ گئیں اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ پھر انہوں نے بھی وہی جادوئی الفاظ کہے، ہیروں کے آنسو، قسمت کی پری کھل جا۔ غار اور وہ سامنے کھڑی۔ جیسے ہی انہوں نے الفاظ مکمل کی، دروازہ فوراً کھل گیا اور سب حیرانی کے عالم غار کے اندر داخل ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھیں اور چاروں طرف پھیلی نیلی روشنی کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ چلتے چلتے اچانک ان کی نظر ایک ایسے منظر پر پڑی جیسے دیکھ کر وہ سب وہیں ٹھٹک کر آ گئیں۔ انہوں نے دیکھا ایک پری جس کے پر نہیں تھے۔ وہ نیلی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور وہ بے بسی سے رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو ہیروں میں بدل کر غار کے زمین پر بکھر رہے تھے۔ پری کو جیسے ہی کسی کے آنے کی آڑ محسوس ہوئی، اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ آپ کون ہیں اور آپ کو اس طرح کیوں قید کیا گیا ہے؟ میں قسمت کی پری ہوں، میرا نام نورین ہے۔ نورین پری نے بتایا۔ وہ ایک ایسی پری ہے جسے قسمت کی پری کہا جاتا ہے۔ اس کی سلطنت چاند پر ہے۔ وہ ہر سال چاند کی 14ویں تاریخ کو دنیا میں آتی ہے تاکہ کسی ایک نیک دل انسان کو ڈھونڈ کر اس کی قسمت بدل سکے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی وہ دنیا میں آئی اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد پرستان واپس جانے سے پہلے وہ ایک خوبصورت جھیل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نورین پری کا دل چاہا کہ اس پرسکون جھیل کے پانی میں نہائے اور اس دنیا کی خوبصورتی کو قریب سے محسوس کرے۔ اس خیال سے اس نے اپنے پر اتار کر کنارے پر رکھ دیے تاکہ وہ آرام سے پانی میں جا سکے۔ وہ آہستہ آہستہ پانی میں اتری اور نہانے لگی۔ اسے بالکل خبر نہ تھی کہ کچھ فاصلے پر درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ جب وہ نہانے میں مگن تھی تو وہ آدمی چپکے سے آیا اور اس کے پر اٹھا کر وہاں سے تیزی سے چلا گیا۔ نورین پری نے بتایا کہ وہ بہت پریشان ہو گئی
اور اپنے پر ڈھونڈتی رہی مگر اسے کہیں نہ ملے۔ اسے صدمے سے اس نے رونا شروع کر دیا مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس لمحے بھی کوئی اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ میرے پر چوری ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو پر لے کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ نورین پری نے بتایا کہ اس آدمی کی مکاری کو سمجھ نہ سکی اور اس آدمی نے دھوکے سے اس کے غار میں قید کر دیا اور اس کے پر بھی کہیں چھپا دیے۔ میں نہیں جانتی اس آدمی نے ایسا کیوں کیا، کیوں روز آتا ہے، مجھے چاہتا ہے تاکہ میں روؤں اور میرے آنسو ہیروں میں بدل جائیں اور رو رو کر ہیروں کو جمع کر کے لے جاتا ہے۔ میں اپنے پروں کے بغیر واپس نہیں جا سکتی۔ میری ساری طاقت میرے پروں میں ہے۔ ان کے بغیر بس میں ایک بے بس پری ہوں جو صرف ہیروں کے آنسو دیکھ سکتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ہاں، ہم آپ کو یہاں سے آزاد کرائیں گے۔ یہ کہہ کر پانچوں بہنوں نے ہیروں کو اٹھایا جو اصل میں پری کے آنسو تھے اور ان ہیروں سے زنجیروں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ہیرا دنیا کی سب سے سخت چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے، اس لیے وہ زنجیروں کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئیں اور کچھ ہی دیر میں زنجیریں ٹوٹ گئیں اور نورین پری آزاد ہو گئی۔ پانچوں بہنیں نورین پری کو غار سے باہر لے آئیں اور وہاں سے تیزی سے نکل گئیں تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ لے اور وہ اسے اپنے گھر لے آئیں۔ اب نورین پری ان پانچوں بہنوں کے ساتھ رہنے لگی اور وہ پانچوں بہنیں اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ انہیں اس سے ہیروں کی کوئی لالچ نہ تھی، وہ بس یہ چاہتی تھی کہ وہ خوش رہے اور کبھی نہ روئے۔ آپ سب یہاں اکیلی رہتی ہیں، ہمارے بابا رہتے تھے، اب وہ کچھ ہفتے پہلے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ پانچوں بہنوں کی کہانی سن کر نورین پری کا دل بھر آیا اور وہ آہستہ آہستہ رونے لگی۔ اس کے گرتے آنسو ہیروں میں بدلنے لگے اور کچھ ہی دیر میں وہاں ہیروں کا ڈھیر لگ گیا۔ ہماری وجہ سے اداس نہ ہوں، آپ مت روئیں، یہ تم لوگوں کے ساتھ دلوں کا بدلہ ہے۔ اب تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر راتوں رات پانچوں بہنیں بہت امیر ہو گئیں کیونکہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ انہوں نے اپنے باپ کا قرض ادا کیا، یوسف کا کھیت دوبارہ آباد کیا اور وہاں لوگوں کو کام پر رکھ لیا۔ پھر انہوں نے خوبصورت گھر بھی خرید لیا۔ کہتے ہیں اچھے وقت میں لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران کامران جو زہرا کا پرانا منگیتر تھا اس سے ملنے کے لیے آیا۔ میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں، زہرا مجھے معاف کر دو۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر آگے نہیں بڑھ سکتے؟ میں تمہیں دل سے پسند کرتا ہوں۔ جب مجھے اور میرے بیمار باپ کو تمہاری ضرورت تھی تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، زہرا نے اسے جواب دیا، اور آج یہاں دولت کی چمک دے کر تمہیں میری یاد آئی؟ دوبارہ یہاں کبھی مت آنا۔ ادھر جب وہ پراسرار آدمی رات کے وقت دوبارہ غار میں آیا تو اس نے دیکھا پری وہاں سے غائب ہے۔ یہ دیکھ کر وہ شدید غصے میں آ گیا۔ در حقیقت وہ پراسرار آدمی خطرناک جادوگر تھا جس کا نام شملک تھا۔ وہ شہر سے دور ایک سنسان قلعے میں رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام کامران تھا۔ کامران روز جادوگر کے لیے چکی میں ہیروں کو پیستا تھا مگر سوال یہ تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ پھر ایک دن جادوگر کو خبر ملی کہ گاؤں میں پانچوں بہنیں اچانک امیر ہو گئی ہیں اور ان کے پاس بہت سے ہیروں ہیں۔ یہ سن کر شملک جادوگر غصے میں آ گیا اور فوراً سمجھ گیا نورین پری انہی بہنوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر رات کے وقت جب ہنا اپنے گھر کے باہر ٹہل رہی تھی تو اچانک شملک جادوگر وہاں آ پہنچا۔ اس نے اسے جادو سے غائب کر دیا اور اپنے ساتھ لے گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ باقی بہنیں اسے بچانے ضرور آئیں گی۔ ہنا ایسا کبھی بغیر بتائے نہیں جاتی، وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے، جانتی ہوں وہ کہاں ہے۔ اسے شملک جادوگر لے گیا ہے، اس پری نے بتایا۔ وہ جانتا ہے کہ میں یہاں ہوں اور اسے معلوم ہے کہ میں خود اس کے پاس جاؤں گی۔ میری وجہ سے تم لوگ بھی مشکل میں آ گئے ہو، مجھے اب وہاں جانا ہوگا، آپ اکیلی نہیں جائیں گی۔ ہنا ہماری بہن ہے اور ہم سب اسے بچانے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں وہ کہاں رہتا ہے، اس نے مجھے ایک بار بتایا تھا۔ نورین پری، زہرا، عائشہ، ہنا، مریم اور سارا سب کو ساتھ لے کر شملک کے قلعے کی طرف چل پڑے جو آبادی سے دور ایک ویرانے میں تھا۔ جب وہ قلعے میں داخل ہوئے تو ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگے۔ ہر طرف خاموشی اور خوف کا عالم تھا۔ پھر اچانک ان کی نظر شملک پر پڑی۔
وہ ایک خوفناک تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا بیٹا اس کے پاس کھڑا تھا۔ تو تم آ ہی گئیں قسمت کی پری، تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ سے بچ سکو گی؟ تم ہمیشہ یہاں قید رہو گی، اور تمہیں ہیرے چاہیں تو لے لو، مگر ان بہنوں کو چھوڑ دو، ان کا کوئی قصور نہیں۔ پری نے کہا، انہیں میں کیسے چھوڑ دوں؟ انہی کی وجہ سے تم غار سے نکلی ہو، ان کو بھی قید کر تاکہ سب ایک ساتھ مر جائیں، اور نورین کو میں خود دیکھوں گا۔ شملک کے بیٹے کامران نے سب بہنوں کو ایک ساتھ قید خانے میں بند کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ پانچوں بہنیں وہاں ڈری ہوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ تم اب یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتی، تم ظالم انسان ہو، اور تمہارا بیٹا بھی تم جیسا ہے۔ بیٹا؟ کون سا بیٹا؟ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میں ہزاروں سال سے بچوں کو اغوا کرتا ہوں، ان کے والدین کو مار دیتا ہوں اور ان کی یادیں مٹا دیتا ہوں۔ شملک جادوگر نے کہا، پھر انہیں اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو میں ان کی زندگی لے کر ہمیشہ جوان رہتا ہوں۔ مجھے ہیرے اس لیے چاہیے کہ کیونکہ یہ مجھے طاقت دیتے ہیں اور جوانی دیتے ہیں۔ کچھ دن بعد ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں گا۔ شملک ہیروں کو لے کر چلا گیا اور نورین بہت افسردہ ہو گئی۔ کچھ وقت بعد شملک کی طاقت کم ہونے لگی۔ اس نے کامران کو بلایا اور ہیروں کی دوا بنانے کو کہا، جاؤ جلدی ہیروں سے دوا بناؤ، میری طاقت کم ہو رہی ہے۔ نورین اور بہنوں کی وجہ سے کامران ہیروں کے لیے نکلا، مگر راستے میں نورین نے اسے روک لیا۔ تمہیں جسے باپ سمجھا وہ تمہارا باپ نہیں، وہ تمہارے والدین کا قاتل ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ آنسو میں سچ ہوتا ہے۔ نورین نے ہیرا اس کے سامنے رکھا۔ کامران نے جب دیکھا تو سب سچ سامنے آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے والدین کو جادوگر نے مار دیا تھا اور اسے یادداشت بھلا کر یہاں رکھا گیا تھا۔ وہ زور زور سے رونے لگا اور سچ جان کر وہاں سے چلا گیا۔ میں تمہارا بدلہ لوں گا شملک۔ کامران نے جادوگر کا لاکٹ چھین لیا اور جس میں اس کی جان تھی اور اسے آگ میں پھینک دیا۔ شملک فوراً ختم ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ کامران نے سب سے معافی مانگی، میں نے غلط زندگی گزاری، میں بھی ایک نئی زندگی چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے بھائی کے طور پر قبول کریں گی؟ ہماری ہمیشہ خواہش تھی کہ ہمارا بھائی ہو، آج وہ پوری ہو گئی، ہم تمہیں بھائی مانتے ہیں۔ نورین پری واپس جانے لگی کیونکہ اس کا کام پورا ہو چکا تھا۔ زندگی میں کبھی بھروسہ نہیں ہوتا، مشکل وقت آتا ہے، مگر ہمت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ کامران اور پانچوں بہنیں اب ایک ساتھ رہنے لگے اور اپنے کھیت کو دوبارہ آباد کیا۔ انہوں نے سادہ اور خوشحال زندگی اختیار کی، کیونکہ اصل خوشی دولت میں نہیں بلکہ محبت اور اپنے رشتوں میں ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ سچائی، محبت اور ہمت ہمیشہ اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ The marquees, they all